السلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج میں آپ کو ایک نئے ملک کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو آپ ارطغرل ڈرامہ تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اور اس ڈرامے کی مناسبت سے آپ ترکی کی کچھ تاریخ سے بھی ضرور واقف ہوں گے۔ آج میں آپ کو ترکی کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوئی ہوں گی، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی ساری معلوماتی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو ترکی ایران کے بعد اس وقت عالم اسلام کا ایک اہم ملک ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور ارمینیا، جنوب میں عراق، شام، مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ دوستو ترکی کے ہم اگر رقبے کی بات کریں تو ترکی کا رقبہ تقریباً 78,83,562 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس ملک کی آبادی 2009 کے سروے کے مطابق 72,56,13,120 نفوس پر مشتمل ہے۔ دوستو ترکی کی سرکاری زبان ٹرکش ہے، اور اس کی کرنسی کو ٹرکش لیرہ کہا جاتا ہے۔ دوستو قدیم ترکی کی اگر ہم بات کریں تو ترکی بہت ہی قدیم تاریخ کا حامل ہے۔ ترکی 6 صدی عیسوی میں منگول لوگوں نے ترک میں آباد ہوئے، اور تقریباً 8ویں صدی میں یہاں اسلام کا ظہور ہوا۔ عباسی خلافت کے زوال کے بعد ترک میں سلجوق قابض ہو گئے، جبکہ بعد ازاں عثمانی ترک ایشیائی کوچک کو چھوڑ کر یہاں آباد ہوئے۔ 1929 میں عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، پھر ترکی کا دائرہ اختیار بڑھتا گیا، اور صدی کے اختتام تک مصر، عرب، شام، عراق، ہنگری اور طرابلس تک اس کو رسائی مل گئی۔ ترکوں نے 1669 میں جزیرہ کریٹ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا، لیکن 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا، اور 1912 تک ہنگری، کریمیا، یونان، بلقان، بلغاریہ، بوسنیا، لبنان وغیرہ ترکی کی سلطنت سے آزاد ہو گئے۔ دوستو پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن جرمنی کامیاب نہ ہو سکا۔ 1920 میں نوجوان ترکوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف عزم بغاوت بلند کیا، اور انقرہ کو حکومتی مرکز بنا لیا۔ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی زیر قیادت ترک فوج یونان کو ترکی سے نکالنے میں کامیاب ہوئی، اور 29 اکتوبر 1923 کو ترکی ایک آزاد جمہوری ملک بن گیا۔ اس ریاست پر سیکولرزم کی چھاپ ظاہر ہوئی، اور ملوکیت اور خلافت کا اثر زائل کر دیا گیا۔ دوستو دوسری جنگ عظیم میں ترکی نے کسی کا ساتھ نہ دیا اور غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ 1952 میں ترکی نیٹو کا رکن بنا۔ 1957 میں ترکی ڈیموکریٹک پارٹی کامیاب ہوئی، اور عدنان مدریس وزیر اعظم بنے۔ دوستو یہاں سے ترکی کی ترقی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جب ہم ترکی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترکی کی تاریخ میں عروج و زوال آتے رہے، لیکن ترکی کی معیشت بہتر سے بہترین ہوتی گئی۔ دوستو پھر جنرل جمال
گرسل نے عدنان مدریس کو 1960 میں تختہ دار پر لٹکا دیا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس کے بعد ترکی میں سیاسی رسا کشی عروج پر پہنچی اور 1979 میں مزید 6 صوبے مارشل لاء کے زیر اطاع آ گئے۔ جنرل کنعان ایورن نے 11 ستمبر 1980 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا، تاہم 1983 میں جمہوری حکومت کو بحال کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1999 میں تزگ اوزال کو 7 سال کے عرصہ کے لیے صدارت دی گئی، مگر اپریل 1993 میں سابقہ وزیر اعظم سلیمان ڈیمرل ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ یوں ملک میں وزارتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ ترکی میں 1999 میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں 40,000 افراد ہلاک ہوئے، لیکن ترکی معاشی لحاظ سے اپنی حالت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ جنوری 1999 میں ترکی میں طیب اردوان وزیر اعظم بنے۔ اس وقت ترکی میں پارلیمانی نظام حکومت رائج تھا۔ عبداللہ گل صدر اور طیب اردوان وزیر اعظم رہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر استنبول ہے۔ انتظامی لحاظ سے ترکی کو 81 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 19 صوبوں کی آبادی 1 ملین افراد سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جبکہ بقیہ صوبوں میں ہر صوبہ تقریباً 1 ملین سے 50 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ نسلی لحاظ سے 80% ترک نسل کے لوگ، 20% کرد نسل کے لوگ ترکی میں آباد ہیں۔ ملکی آبادی 98.7% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ملک کا موسم سطح مرتفع پر سردیوں میں بہت شدید ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت -30 سے -40 درجے سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ مغربی ترکی میں سردی میں اوسط درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ جولائی اور اگست میں بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور سال کے یہ 2 مہینے خشک ترین مہینے تصور کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ترکی پاکستان کا مسلم برادر ملک ہے اور ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی ہر مشکل میں مدد کی ہے۔ خاص طور پر رجب طیب اردوان جب سے صدر بنے ہیں تب سے پاکستان اور ترکی کے حالات مسلسل بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو، ترکی ایک سیکولر ملک ہے، لیکن رجب طیب اردوان کے آنے کے بعد یہاں پر مذہب کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ پہلے صرف سیکولرزم پر فوکس تھا۔ اگر ہم ترکی چلے جائیں تو ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ترکی ایک اسلامی ملک ہے۔ وہاں کا رہن سہن، وہاں کا لباس، وہاں لوگوں کا کلچر دیکھ کر ہمیں یہی لگے گا کہ یہ کوئی یورپین ملک ہے، لیکن اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک لڑکی نے، جو کہ ترکی کی رہنے والی تھی، اس نے پوپ کو خط لکھا اور کہا کہ ہمارے ملک میں عیسائیت کو اتنی ترویج نہ دی جائے، بلکہ مذہب اسلام پر ہمیں چلنے دیا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی تبدیلیاں آئی ہیں اور اب ترکی دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ یورپ کے اثر سے نکل رہا ہے بلکہ اپنی ایک الگ شناخت بھی بنا رہا ہے۔ دوستو، یہ مختصر سی تاریخ تھی ترکی کے بارے میں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ